سزائے موت سے نیچے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سزا اس میں جسٹیفائیبل ہو سکتی ہے. سو میں امید کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں، میں نے انہیں کہا ہے کہ میرا جو بطور ایک وکیل کے، چھوٹا موٹا وکیل ہوں میں، لیکن شاید سب کانٹیننٹ میں، ہندو پاکستان میں نے سب سے زیادہ قتل کے کیس کیے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ یہ تفتیش میں جو ہے پولیس جس کو چاہے، پولیس وہ اس کا اتنے لوپ ہول چھوڑتی ہے کہ وہ سزا نہیں ہوگا، اور جس کو یہ چاہے وہ بچ نہیں سکتا ہے. اگر تفتیش صحیح معنی میں دیانتداری سے اور اپنا ایمانداری سے اور تندہی سے اور پورے فول پروف طریقے سے کریں تو یہ بچ نہیں سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہماری پولیس جو ہے وہ بدنیت بھی ہے، بد دیانت بھی ہے، اور نااہل اور نالائق بھی ہے، تو میں توقع کرتا ہوں کہ پولیس ایسا تفتیشی جو ہے اس میں، چونکہ ایک اس میں جے آئی ٹی بھی بنتی ہے، جو اے ٹی اے کا قانون ہے اس میں جے آئی ٹی بنتی ہے. جے آئی ٹی میں سپروائزری جو ہے افسر جو ہوتا ہے وہ گیزیٹڈ پولیس آفیسر ہوتا ہے. تو میں توقع کرتا ہوں کہ اس میں ایک جو ہے جے آئی ٹی بنائی جائے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے، جو ماہر ہوں، نہ صرف فورینزک سائنس کے ہوں بلکہ ڈی این اے ٹیسٹ کروائے جائیں، ان کی جو ہے تمام تر جو ان کے شواہد اور ثبوت ہیں سائنسی انداز سے، اس میں کوئی لوپ ہول نہ چھوڑا جائے کہ ملزم کسی طریقے سے ایسے بھیانک جرم کرنے کے بعد جو ہے ان کو کوئی قانون کی کسی شکنجے سے وہ بچ نہ پائیں. اسی میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی ہماری جو میں تھوڑا سا ان کو یہ سکون آئے گا کہ کم از کم ایسا بھیانک کام کرنے والوں کو سزائے موت ہی دی جاتی ہے، اور ہماری پولیس اور ہمارا اعتماد بحال ہو. تو تھینک یو ویری مچ. اف دیر اینی کوسچنس. آپ یہ بتائیے گا کہ اب تک جو ہے تفتیش میں کیا سامنے آیا، کوئی شواہد ایسے پولیس کے پاس ہیں کہ وہ ان ملزمان کو سزائیں دلوا سکیں گے؟ دیکھیں، یہی تو میں رونا رو رہا ہوں، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں ان سے جو میں نے پوچھا ہے. ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی بتایا نہیں جا رہا ہے. اب ایسے میں جب تعاون نہ کیا جائے مقتول کے ورثاء سے بھی اور ان کے والد صاحب سے بھی نہ کیا جائے، اور میں نے کوشش کی پتہ کرنے کی کہ یہ کوئی ایسی شواہد ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے. وکیل صاحب سے میں نے کوشش کی ہے، وہ رابطہ میرے ساتھ انشاءاللہ میں نے کارڈ دے دیا ہے، امید ہے کہ مجھ سے رابطہ کریں گے وہ. لیکن اس کیس میں چونکہ یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کا کیس ہے جس میں چشمدید گواہ نہ ہو، تو سرکمسٹانشل ایویڈنس بہت مضبوط ہوتا ہے. لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنس کا اصول یہ ہے کہ قاتل اور مقتول کے درمیان جو رسہ ہے وہ اس میں چین میں کوئی زنجیر ٹوٹنی نہیں چاہیے. یعنی آپ کا گھیرا جو ہے اتنا آپ نے تنگ کرنا ہے کہ مقتول اور قاتل کے درمیان آپ نے وہ بتانا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور قتل کر ہی نہیں سکتا ہے، نہ ہی کیا ہے. سو یہ لوگ شامل ہیں. تو سرکمسٹانشل ایویڈنس میں آپ کو جو ہے یہ تفتیشی کو بہت زیادہ مستعد اور ماہر ہونا لازم اور ضروری ہے. اور پھر چونکہ سائنسی طور پر جو ہے فورینزک کے اور ڈی این اے ٹیسٹ کے یہ اب اس سے چشمدید سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، تو اگر تفتیشی ان خطوط پر اگر تفتیش کرے تو یہ بچ نہیں سکتے ہیں ملزم. لیکن یہ تفتیشی کی دیانتداری اور تفتیشی کی اہلیت اور قابلیت اور نیت پر ہوگا. اچھا خسرو صاحب، آپ نے جے آئی ٹی کا ذکر کیا. یہاں تو نہ تو پولیس کی طرف سے کوئی جے آئی ٹی کی اپلیکیشن گئی، نہ مدعیہ کی طرف سے گئی. دوسری بات یہ کہ پہلے جو اے ٹی سی کے منتظم جج تھے انہوں نے ملزم کا ریمانڈ نہیں دیا اور ساتھ میں جے آئی ٹی بنانے کا آرڈر کر دیا. اس پر انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، ان سے ایڈمنسٹریٹو پاور لے لی گئی ہے. تو آپ جے آئی ٹی وہ خود بخود کیسے بنا دیں گے؟ یہ تو قانون میں لکھا ہوا ہے، اے ٹی اے میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا جرم ہوگا اس میں جے آئی ٹی بننا جو ہے یہ قانون کا تقاضا ہے. یہ میرے ان کے کہنے سے یا درخواست دینے پر محیط نہیں ہے. نہ ملزم دے سکتا ہے نہ مدعی دے سکتا ہے. قانون کی منتہا یہی ہے، اس کی مقصود یہی ہے، اس میں مندرج ہے کہ جے آئی ٹی بنے گی. اور جے آئی ٹی بھی انہی افسروں کی بنے گی جو اس میں مہارت اور جو اہلیت رکھتے ہیں.
لیکن چونکہ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ دیانتداری کا عنصر ہے نہیں اور یہ پولیس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ حکومتیں یا سیاستدان جو اقتدار میں ہوتے ہیں، تو وہ ان کے لیے پھر یہ پرائرٹی نہیں ہوتی ہے. یہ تو آپ لوگوں کو میں قابل تحسین سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر یہ اجاگر نہ کیا ہوتا، یہ میڈیا نے اس طریقے سے نہ اس کو پورٹرے کیا ہوتا کہ ظلم اور ہوا ہے، تو شاید پرچہ ہی نہ ہوتا. یہ آپ ہی کیا ہے. آپ کا بھی گلا دبانے کے لیے پیکا کے قانون میں جو ہے ترمیم کی گئی ہے کہ من پسند جو وہ خبر ہوگی وہی مثبت ہوگی اور جو ان کے خلاف خبر جائے گی وہ فیک ہوگی نیوز. تو یہ اس چکر میں جو ہے بدقسمتی ہے کہ جب ریاست خود یہ بے ایمانی پر جو ہے ان کو اجاگر کرے اور پھر جو ہے ظاہر ہے کہ وہ ان کو تحفظ دے رہی ہے. اب دیکھیں پولیس کو تو فوری ان کے خلاف پرچے ہونے چاہیے تھے. پرچہ کیوں نہیں کیا گیا برکنگ کا چارج کا؟ بجائے یہ سسپینڈ کر دینا یہ کوئی سزا ہے؟ تو اس لیے انشاءاللہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اتنے سوالات اٹھائے ہیں اس کیس کے حوالے سے، اتنا بڑا کیس ہے یہ، تو کیا آپ نے اتنے قتل کے کیس مقدمات بھی لڑے ہیں، تو آپ اس کیس کو فالو کریں گے آگے؟ میں نے انہیں کارڈ دیا ہے، میں بالکل تیار ہوں. میں نے اگر یہ مجھے کہیں گے تو میں بالکل سپروائز کروں گا، ان کے وکلاء کی میں رہنمائی بالکل کروں گا. اور اگر تفتیشی جو ہے وہ بھی چاہے تو میں تجربہ جو میرا تجربہ ہے میں اپنا تجربہ بالکل ان کو جو ہے، اس لیے کہ یہ ایک دیکھیں یہ ایک سماجی اور یہ انسانی اور یہ پاکستان کی عوام کا جو ہے مقدمہ ہے. یہ دیکھیں جب آپ ریاست اسٹیٹ بنام سرکار بنام ہے تو یہ پبلک کا مقدمہ ہے، یہ پبلک کا مستغیث ہوتی ہے. یہ پاکستان کے عوام مدعی ہیں، مستغیث ہیں اس قاتل کے خلاف. تو یہ پاکستان کے عوام کا جہاں جو ہے حق کی بات ہے تو میں بالکل حاضر ہوں. عامر صاحب آپ مطمئن ہیں جو اب تک کی کارروائی، جو اب تک تفتیش ہوئی یا جو عدالتی کارروائی شروع ہو گئی، کچھ آپ اطمینان میں ہیں یا آپ مطمئن نہیں ہیں؟ اور پولیس والے آپ سے بھی رابطہ کرتے ہیں؟ نہیں، ابھی تک میرا بہت دیکھیں میرا ابھی تک تفتیش اور انڈر وے ہے. آلریڈی تفتیش ابھی کل بھی ریمانڈ تک کا میرے خیال سے ٹائم پیریڈ ہے. ظاہر ہے بہت سے ایشوز اس کے اندر ہیں کیونکہ کیس اتنا ہائی لائٹ ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے آئی او بہت سے فیکٹس اینڈ فگرز ہمیں نہ دے رہا ہو. کوثر صاحب یہ بتائیے گا، آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں سے مصطفیٰ کی لاش لیا جایا جاتا ہے اور بلوچستان کے علاقے میں اس کو لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر جلایا جاتا ہے. 4 چیک پوسٹ آتے ہیں، ایک سندھ پولیس کی، 3 بلوچستان کی. اس کے باوجود بھی یہاں سے لاش کو لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر جا کے جلایا جاتا ہے. یہ پولیس پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. ایئرپورٹ پہ بھی ایسے ہی حملہ ہوا بلوچستان سے دہشت گرد ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس صرف سیاسی گرفتاریوں کے علاوہ دوسرے کام بھی کرنا ہے، ان کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ دیکھیں بالکل بنتی ہے. یہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ 250 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جاتے ہیں. کمال نہیں ہے؟ ان کی گاڑی ہے، اس مقتول کی گاڑی ہے، یعنی مقتول کے باپ کی مقتول کی گاڑی ہے. 250 کلومیٹر کا جو ہے اس کو بند کر کے لے جاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں تو زندہ ہے تو پھر اس کو آگ لگاتے ہیں. یعنی آپ اس کی جو جب آپ سوچتے ہیں اس کا تو اٹس مائنڈ باگلنگ کہ جتنا بندے کو ایک آسان خطا ہو جاتے ہیں. میں نے اپنی جو ہماری پی ٹی آئی کی سندھ تنظیم ہے میں نے ان کو ہدایت دی ہے، ان کے صدر کو بھی دی ہے. یہاں ہمارے سارے کارکن موجود ہیں. میں نے ان کو کہا ہے کہ پوری ہر لحاظ سے لاجسٹکس جو ہے یہ مدد کریں گے اور میں ان کے ساتھ رابطے میں رہوں گا، ان کے ساتھ بھی اور اپنی پارٹی کی صوبائی تنظیم کے ساتھ بھی. انشاءاللہ بالکل ہم پوری تن دن من کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں اور عوام کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آپ اپنا کوئی کنسرن ہے تو بتا دیں تفتیش میں یا عدالتی یا نظام کے حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے. ابھی نہ ان سے نہ کریں، نہ ان سے نہ کریں، ان سے نہ کریں. دیکھیں میں نے کہہ دیا نا، میں صاحب ہمیں لگا جیسے تھوڑا سا کیس سے لا تعلق ہو رہے تھے، بہت لیٹ آؤٹ. جب دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں. لا تعلق کیوں ہوں گے؟ میری بات سنیں. لطیف کھوسہ صاحب آج آئے ہیں اور یہ وکیل بھی ہیں اور ساری ان اینڈ آؤٹ سمجھتے ہیں، تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں تھی ان کے بیچ میں، ٹھیک ہے نا. تو میرا صرف اب تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور ان کو سزائیں دلوانا ہے میرا تعلق، اور کچھ بھی نہیں ہے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے.
ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।